وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، آبرو علم و دانش، رئیس المتکلمین، صدر المدرسین، حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث پیر نور المجتبی چشتی صاحب دامن برکاتہ القدسیہ، رونق محفل عاشق خیر الورا، قرۃ عیون الصلحاء، فخر بساط روحانیت، حضرت قبلہ پیر میاں محمد بشیر حیات صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چند دوستوں نے تائید کی ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، جلیل القدر علماء مشائخ بزرگ تشریف فرما ہیں، سٹیج پر اور دائیں بائیں علماء کی کہکشاں سجی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، بیانات ہو رہے ہیں۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف اس دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، کھانا پینا، مکان، لباس، یہ اس دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، میرے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اسے ہم کہتے ہیں شفاء شریف۔ کتاب کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ حضور کا ذکر ہو اور شفا نہ ہو۔ حضور کی شانیں بیان کی ہیں، حقوق بیان کی ہیں، اور کتاب کا نام رکھا ہے شفا۔ حضور کا ذکر جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے۔ کیا حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو قصیدہ لکھنے سے شفا نہیں مل گئی؟ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرات القدس میں لکھا ہے کہ چند درویش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا جامی کے مرشد اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں، آپ تشریف فرما تھے۔ موضوع یہ تھا کہ جمعہ المبارک کے دن ایک قبولیت والی گھڑی ہے، اگر کسی کو وہ قبولیت والی ساعت مل جائے تو وہ دعا کیا کرے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ یا تو دو خطبوں کے درمیان وہ قبولیت والی ساعت گھڑی آتی ہے، یا عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو وہاں درویش گفتگو کر رہے تھے، اگر تمہیں وہ گھڑی مل جائے کیا مانگو گے؟
ہر کوئی اپنی اپنی خواہش بیان کر رہا تھا۔ باری آ گئی خواجہ خواجگاں خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ قبولیت والی گھڑی ملے تو میں اللہ والوں کی صحبت مانگوں گا، میں اولیاء اللہ کی محفل مانگوں گا، اس لیے کہ جسے اللہ والوں کی صحبت مل گئی اسے دارین کی سعادتیں مل جاتی ہیں، اسے دو جہانوں کی بھلائیاں مل جاتی ہیں، جسے کاملین کی صحبت مل جاتی ہے۔ تو ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھنا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج 8 خوش نصیبوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ آج ہم سب کے دل خوش ہیں، دین کی شان و شوکت دیکھ کے مومن خوش ہوتا ہے، اور مراکز دین یعنی مسجد، مدرسہ اور خانقاہ ان کی رونق دیکھ کے مومن خوش ہوتا ہے۔ آج ہم سب خوش ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت نے تائید کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی رونق دیکھ کے، دین کی شان و شوکت دیکھ کے مومن خوش ہوتا ہے۔ آج 8 خوش نصیبوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ اس دینی درسگاہ میں یہ رونق دیکھ کر، یہ عظیم الشان محفل دیکھ کر آج ہم سب خوش ہیں۔ امام مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں آپ امام مجتہد ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن دور طالب علمی کی بات سنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی ایسی محفل ملتی جس میں دین بیان ہوتا تو دین کے اسرار و رموز سن کر میرا دل اتنا خوش ہوتا تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے جسم کے بال بال کو قوت سماعت مل گئی ہے، خون کے قطرے قطرے کو قوت سماعت مل گئی ہے، اور صرف 2 کانوں سے میں یہ بات نہیں سن رہا، میرا خون کا قطرہ قطرہ اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہے۔ دین کے اسرار و رموز سن کر امام شافعی فرماتے ہیں میرا دل اتنا خوش ہوتا تھا۔ اور امام موزنی انہوں نے ہی اس مقام پر حضرت امام شافعی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایسی محفلوں کو اس طرح ڈھونڈتا تھا جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے۔ جب ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے تو سوائے بچے کے کسی اور طرف اس کا ذہن جاتا ہے، اس کے ذہن کا فوکس ایک ہی چیز، مجھے میرا بچہ مل جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی ایسی محفلوں کو، جن میں دینی محفلوں کو، جن میں دین بیان ہو اور دین سکھایا جائے، میں اس طرح ڈھونڈتا تھا جس طرح ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی۔ آج ہم ایک پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم خوش ہیں دین کی یہ شان و شوکت دیکھ کے، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ پاکیزہ محفل ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محمد شفیق مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقا معاونین، میں انہیں ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رات کا وقت ہو، تاریک راستہ ہو اور راستے میں گڑھے ہوں، خطرہ ہو مسافر کسی گڑھے میں گر جائے گا، تو اگر کوئی رات کے وقت گلی روشن کر دے تاکہ مسافر اس میں نہ گرے، راستہ دیکھ کے منزل تک پہنچ جائے، تو جس نے اندھیرے میں چراغ جلایا اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں کی؟ آج کی یہ محفل مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ علامہ شفیق مجددی صاحب نے، یہ علماء بزرگ تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنی زندگی وقف اس لیے کر دی ہے کہ ہم نے مسافران جنت کے راستے کو روشن کرنا ہے۔ کہیں مادیت کے ماحول میں کھو کر
دنیا کی تاریکیوں میں نہ بھٹکتے پھرے، یہ رسول اللہ کے غلاموں کے راستے میں چراغاں کر رہے ہیں۔ تو جو مسافران جنت کا راستہ روشن کرے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کی تعریف کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیقات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اور جو ہماری نئی نسل کو دین کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اصل خیر خواہ ہیں جو ہماری آخرت سنوار رہے ہیں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ ہمیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ تینوں مراکز خیر ہمارا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ جہاں سے محبوب کا پتہ ملے، عاشق وہاں دوڑ کے پہنچتا ہے کہ یہاں سے میرے محبوب کا پتہ ملے گا، محبوب کی خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ اسلامیہ کو آنے والی نسلوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، مینارہ نور بنائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 تلاوت کی ہے، اور بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث متفق علیہ تلاوت کی ہے، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں گفتگو کروں گا، اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جلسہ دستار فضیلت کا جو عنوان ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراج الامہ، امام الائمہ، آپ کا ذکر پاک ہے۔ ہمیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ دینی محبت ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے۔ کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو طبیعت کا تقاضا ہے، جو آپ کو نماز یاد کرائے اور نماز پڑھنا سکھائے۔ جب نماز پڑھو تو اپنے اس استاد کے لیے دعا کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے سنت رسول کو متعین کیا ہے، اور جنہوں نے ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر آپ کا احسان ہے، ملت اسلامیہ پر آپ کا احسان ہے۔ جو حدیث پاک میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے، اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس میں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت آئے گی۔ پہلی چیز کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اس سے ایمان کی حلاوت دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 9 یا 10 سال عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہیں کلمہ پڑھایا ہے ان کی والدہ نے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں محبت رسول کا بیج میری ماں نے بویا ہے۔ اولاد کے کردار پر ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس کے جو والد ہیں نا، مالک، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر میں مر گئے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ جب آپ کی والدہ آپ کو کلمہ پڑھا رہی تھی، ایک کمرے میں وہ کلمہ پڑھا رہی ہیں، دوسرے کلمے میں حضرت انس کا والد مالک بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، لا تفسدی ولدی، میرے بیٹے کو خراب نہ کرو، کلمہ پڑھا کے میرے بیٹے کو خراب نہ کرو۔ حضرت انس کی والدہ فرماتی ہیں، میں کلمہ پڑھا کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، سنوار رہی۔ اولاد کو کلمہ پڑھانا یہ صحابیات کی سنت ہے کہ جب چھوٹی عمر ہو، حضرت انس کی تو عمر اس وقت 9 سال سی، ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی، مدینہ منورہ نہیں تشریف لائے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں میں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں تو میری والدہ مجھے وہاں کھیلنے نہیں دیتی. میری والدہ کہتی ہیں انس جاؤ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ جہاں صحابہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آنکھیں بڑی مقدر والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں جب میری والدہ نے یہ کہا نا وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں تو میرے دل میں حضور کا عشق جوش مارنے لگا کہ میں جا کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں. میں نے کھیل چھوڑ دیا, دوڑتے ہوئے میں وہاں چلا گیا جہاں صحابہ رسول اللہ کے انتظار میں کھڑے تھے اور میں بھی راستہ دیکھنے لگا کہیں مجھے سواری نظر آئے کہ میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لوں. میری ماں نے کہا ہے وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں. میں اس پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پاک تو آج بھی خوش نصیبوں کو دکھایا جاتا ہے, زیارت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو زیارت نہیں ہوئی, طلباء کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, قرآن کی زیارت کرنے والی آنکھیں بھی بڑی خوش نصیب ہیں کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو رسول اللہ کے سینہ پاک سے ہو کے آئے ہیں اور حضور کی زبان اقدس کو چوم کے آئے ہیں اور حضور کے ہونٹوں سے مس ہو کے آئے ہیں. وہ آنکھیں بھی بڑی خوش نصیب ہیں جو قرآن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے قرآن کھلا ہوا ہے. وہ حافظ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں اس راستے میں جا کے کھڑا ہو جاتا شوق دیدار لے کر. یا اللہ آج اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شوق دیدار کا واسطہ سب کو حضور کا دیدار عطا فرما. میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. کوئی صحابی کھجوروں کے ٹوکرے لے کے حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں, یہ کھجوروں کے ٹوکرے قبول فرمائیں. کوئی جانور ذبح کرتا ہے, بکرا ذبح کرتا ہے, گوشت بنا کے حضور کی خدمت میں لے آتے ہیں, یا رسول اللہ میری طرف سے یہ گوشت قبول فرمائیں. صحابہ ہدایہ لے کر, تحائف لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. حضرت انس کی والدہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ خامن تو مجھے چھوڑ گیا ہے, میں مسکین عورت ہوں, میرے پاس کھجوروں کا باغ کوئی نہیں کہ کھجوروں کے ٹوکرے لے کے آتی, اور میرے پاس جانور بھی کوئی نہیں کہ میں کوئی بکرا ذبح کر کے گوشت پیش کرتی. میری ساری دولت یہ بیٹا انس ہی ہے. یا رسول اللہ میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں, میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں قبول فرمائے. آج اگر کوئی اپنے بیٹے کو جامعہ اسلامیہ میں لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیں, وہ اپنا بیٹا علامہ شفیق صاحب کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. آج اگر کوئی چاہے کہ کاش میں اس دور میں ہوتا اور میں اپنا بچہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتا, تو آپ اپنے بیٹے کو دین کے لیے پیش کریں, آپ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں, دین کا عالم بنائیں. جامعہ اسلامیہ میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں یہ علامہ شفیق مجددی کے مہمان نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں جن کی خدمت علامہ شفیق مجددی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے وہ ماں خوش نصیب نہیں تھی جس نے اپنا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کیا؟ یا رسول اللہ میرے پاس کھجوروں کے باغ نہیں تھے کہ میں بھی کھجوریں لے کے حاضر ہوتی, اور کوئی جانور بھی نہیں تھے کہ کسی جانور کا گوشت پیش کرتی. میری ساری دولت یہ میرا بیٹا انس ہے, اسے میں لے کے آئی ہوں. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیں. میرے آقا کریم نے حضرت انس سے خدمت بعد میں لی ہے, دعا پہلے عطا فرمائی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو اپنی خدمت میں قبول فرمایا, 4 دعائیں عطا فرمائیں.
یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے، انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، اور انس جب آخرت میں آئے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ کتنی دعائیں عطا فرمائی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، خدمت بعد میں لی ہے، عطا پہلے فرمائی ہے۔ آپ نے 4 دعائیں دی۔ پہلی دعا، یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے۔ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے ہیں اور 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ ویسے 123 والی روایت بھی ہے، لیکن میں جو دوسری روایت ہے جس میں 103 سال کا ذکر ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ 123 والی روایت بھی شارحین نے لکھی ہے۔ 103 سال کم از کم آپ کی عمر جو بیان ہوئی ہے، 103 سال عمر ہوئی۔ دوسری دعا کیا دی تھی؟ یا اللہ انس کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باغ سے، اللہ نے پھر آپ کو باغ بھی عطا فرمائے، باغ سے کھجوریں اتاری جاتی ہیں، وہ خوشبودار ہوتی ہیں، اترتے ہی مال بک جاتا ہے۔ تیسری دعا کیا تھی؟ انس کی اولاد میں برکت دے۔ آخری عمر میں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 80 سے زیادہ اپنی اولادیں میں نے دیکھی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی 3 دعاؤں کی قبولیت دنیا میں نے دیکھ لی ہے، اور میرا یقین ہے 4تھی دعا بھی میرے لیے قبول ہو چکی ہے۔ میں جب آخرت میں جاؤں گا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ 20 سال عمر مبارک تھی۔ میں پھر یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دینی ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں نا، حضور دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت انس کو دونوں عطا فرمائیں، دنیا بھی آخرت بھی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں دین کے علم میں کیا رکھا ہوا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، بے شک بنائیں، ضرور بنائیں، وکیل بنائیں، لیکن اسے دیندار ضرور بنائیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہاں ایک فرض کفایہ جو علماء کے لیے ہے، لیکن ایک علم وہ ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وہ علم چاہے ڈاکٹر ہو چاہے وکیل ہو، سب پر حاصل کرنا فرض ہے۔ قبر میں جا کے ڈاکٹر تو حسرت کرے گا کاش میں حافظ بن کے آتا یا قرآن پڑھ کے آتا، لیکن قبر میں جا کے حافظ نہیں حسرت کرے گا کاش میں ڈاکٹر بن کے قبر میں آتا۔ جنت میں کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ ڈر ڈر کے بول رہے جنت میں شوگر کوئی نہیں ہوگی، جنت میں کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، جنت نام ہی اس جگہ ہے کہ پریشانی دروازے سے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی، وہاں امن ہی امن، سکون ہی سکون، وہاں نعمت ہے لیکن ساتھ آزمائش کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں نعمت کے ساتھ آزمائش بھی ہے، جنت صرف نعمتوں کی جگہ ہے۔ وہاں ڈاکٹر کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی کلینک یا وکیل کی ضرورت ہے؟ تو جس نے صرف ڈاکٹری کی اور دین نہیں سیکھا، صرف وکالت کی اور دین نہیں سیکھا، وہ تو قبر میں جا کے ہاتھ ملے گا کاش میں دین پڑھ کے آتا، دین پہ عمل کر کے آتا۔ پر جو دیندار ہے وہ نہیں حسرت کرے گا کاش میں ڈاکٹر بن کے قبر میں آتا۔ تو اصل کامیابی دین سیکھنے میں ہے، جہاں دین ہے وہاں خیر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے دین کے علم میں کیا رکھا ہے، اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، وہ دین کے علم کی تحقیر کر رہے ہیں۔ اور کس علم کی تحقیر کر رہے ہیں؟ جو نبیوں کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وراثت انبیاء معمولی چیز ہے؟ وراثت انبیاء کی کوئی تحقیر کرے کہ دین کے علم میں کیا رکھا ہے؟ دین کے علم سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ سچی کامیابی ہے تو دین سیکھنے میں ہے، دین حاصل کرنے میں ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ جو دین صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت انس کا ذکر کر رہا تھا کہ حضرت انس حضور کی خدمت میں آئے، صرف آخرت ملی ہے یا دونوں جہان مل گئے؟ دین کی طرف آئے، دین دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے۔
حضرت انس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 20 سال ان کی عمر تھی جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، حضور کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام حضرت انس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کا دل جب بےتاب ہوتا نا حضور سے ملاقات کے لیے، اور حضور کا وصال ہو چکا ہے، تو صحابہ ذکر رسول کی محفل سجا لیتے ہیں۔ حضرت انس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی صحابی کہتے ہیں میں تو کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا تھا، کوئی کہتے ہیں میں کاروبار کرنے تجارت کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ اے انس تم حضور کی خدمت میں رہتے تھے، کوئی حضور کی بات سناؤ، کوئی حضور کا واقعہ سناؤ۔ حضرت انس حضور کا ذکر کرتے، خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے تھے۔ ذکر رسول کی محفلیں منعقد کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ اور ذکر رسول کرتے ہوئے حضرت انس خود بھی روتے تھے، صحابہ کو بھی رلاتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، اے انس عرصہ ہوا رسول اللہ کو وصال فرمائے ہوئے، کیا وصال کے بعد کسی رات حضور نے اپنا دیدار بھی کروایا؟ آپ تو حضور کے خادم تھے، 10 سال خدمت میں رہے ہیں، کیا وصال کے بعد کسی رات حضور خواب میں تشریف لائے اور دیدار کروایا کہ اے انس تم میرے خادم تھے، آؤ میرا دیدار کر لو؟ آج اس امام اعظم میں بیٹھنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ طبقات ابن سعد میں یہ الفاظ ہیں، حضرت انس نے فرمایا ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، کیا پوچھتے ہو کہ کسی رات دیدار کروایا یا نہیں؟ مجھے تو ہر رات میرا محبوب دیدار کروا رہا ہے۔ میری سوال کرنے والے نے کہا کسی رات حضور نے دیدار کروایا یا نہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں میری تو ایک رات بھی دیدار رسول کے بغیر نہیں، ہر رات حضور دیدار کروا رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے، یہی بات حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ حضرت امام مالک صاحب موطا، حضرت امام مالک، ان سے آخری عمر میں کسی شاگرد نے پوچھا آپ نے مدینہ منورہ کا بڑا ادب کیا ہے، کیا محبت مدینہ منورہ کا کوئی صلہ بھی زندگی میں ظاہر ہوا ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات صاحب مدینہ امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوتا ہے، مجھے ہر رات حضور اپنا دیدار کروا رہے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جو تو مل پویں تا میں لکھ دیاں، یا رسول اللہ میری حیثیت ہی بدل جائے اگر آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، جے تو مل پویں تا میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں۔ اڈیک والوں میں تو نام ہے نا، امید والوں میں تو نام ہے، انتظار والوں میں تو نام ہے نا، دل وچ اڈیکا رکھ دیاں کدی لے نمانی دی سار میں۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں ہر رات حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہے تو وہ یہ نہ کہ سارے ہی اندھے ہیں، کئی لوگ پیدائشی اندھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی آنکھوں والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے تو اندھا ہے پیدائشی، ساری دنیا پیدائشی نبینی نہیں ہے، بڑے بڑے نظر والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک، وہاں استادوں کا خود جانا ضروری ہوتا تھا، بالمشافہ مل کے لوگ دین سیکھتے تھے، تو حضرت انس بن مالک کو بصرے بھیج دیا گیا۔ آپ کا وصال بصرے میں ہوا، بھی کوئی ایسا فرد پیدا کرے جس کے ہر لفظ میں حکمت ہو۔ جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں ایک شخص پیدا کرے گا جو آپ کی سنت کو متعین کرے گا، جو آپ کی سنت کی خدمت کرے گا، جو آپ کے دین کی تشریح کرے گا۔
میرے آقا کریم نے حضرت انس بن مالک کو بلایا. حضرت انس بن مالک کے دہن میں اپنا لعاب عطا فرمایا جب وہ شخص تمہارے پاس آئے تو تم اس کے منہ میں میرا لعاب پہنچا دیں. امام موفق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب نعمان بن ثابت آئے نا حضرت انس کی بارگاہ میں بصرے میں، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا ہے کہ نعمان تیری امانت میرے پاس ہے جو اللہ کے رسول نے تیرے لیے بھیجی. اور حضرت انس بن مالک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالا ہے، جو رسول اللہ کی طرف سے انہیں فیض عطا ہوا ہے، جو برکتیں حضور کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دہن میں. میں نے جب یہ مناقب الامام میں روایت پڑھی تو سوچنے لگا ناموں میں بھی کیسی یگانگت ہے، وہ لقمان ہے یہ نعمان ہے، ناموں میں بھی کیسی حکمت ہے. حضرت انس بن مالک بصرہ میں جہاں رہتے تھے آپ کے ڈیرے کا نام تھا زاویہ. زاویے کا لفظ جب آیا نا ادھر بر صغیر میں تو بن گیا خانقاہ اور آستانہ. سب سے پہلے یہ لفظ حضرت انس کے ڈیرے کے لیے بولا گیا، جو آج کل ہم اپنے بزرگوں کے لیے بولتے ہیں نا آستانہ عالیہ یا خانقاہ شریف، یہ سب سے پہلے حضرت انس کے ڈیرے کے لیے بصرے میں بولا گیا زاویہ. زاویے کا معنی ہے موڑ، ٹرننگ پوائنٹ. اللہ والوں کے ڈیروں پہ آئیں یہ زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے. آنے والا غافل ہے یہ غفلت سے نکال کے اطاعت کے ٹریک پہ چڑھا دیتی ہے. جڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت انس بن مالک اور چند صحابہ سے بھی آپ کی ملاقات، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت ابو طفیل واصلہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ سے آپ کی ملاقات محدثین نے بیان کی ہے، جس وجہ سے آپ کو تابعی کہا جاتا ہے. آپ کا لقب جو ہے، نام تو لوگ نہیں جانتے لیکن لقب جانتے ہیں امام اعظم. تو آپ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ وڈے امام. کہ باقی جتنے امام ہیں نا، چاہے فقہ کے ہوں چاہے حدیث کے ہوں، وہ عمر میں بھی آپ سے چھوٹے ہیں، وہ علم میں بھی آپ سے چھوٹے ہیں، وہ تقوی اور مرتبہ میں بھی آپ سے چھوٹے ہیں، اور وہ عوام میں فیض کے حوالے سے بھی کسی کے مقلدین اتنے نہیں ہیں جتنے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین. خدمات دینیہ میں بھی سب سے بلند مقام حضرت نعمان بن ثابت کے حصے میں آیا ہے، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی خوبصورت تشریح سنا رہا ہوں جو حضرت خواجہ فرید الدین اتار نے فرمائی ہے کہ جو لفظ حضور کی زبان اقدس سے نکل جائے وہی عوام میں رائج ہو جاتا ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں روضہ رسول پہ، تو آپ نے سلام عرض کیا ہے، السلام علیکہ یا سید المرسلین. تو روضہ پاک سے جواب آیا ہے، وعلیکہ السلام یا امام المسلمین. تو جو لقب حضور نے عطا کیا ہے وہی رائج ہو گیا ہے. امام اعظم، بڑے امام. امام شافعی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، امام احمد بن حنبل ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، امام مالک ایک روایت مطابق 90 ہجری میں، ایک روایت مطابق 96 ہجری میں پیدا ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور جس زمانے کو حضور نے خیر والا زمانہ کہا ہے نا، اس میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ. تابعین کا دور. تابعی وہ ہیں جو صحابہ سے ملے ہیں، ان سے براہ راست فیض حاصل کیے. صحابہ وہ ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی. صحابہ نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیے، اور جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا وہ تابعی ہیں. امام بخاری علم حدیث میں بڑا اعلیٰ، بڑا بلند مقام رکھتے ہیں.
بخاری شریف میں آپ جب حدیثیں روایت کرتے ہیں تو کسی حدیث میں 5 واسطے لے کے آتے ہیں حضور کے اور اپنے درمیان، 5 واسطے، 4 واسطے، 6 واسطے، 22 ثلاثیات جن میں 3 واسطے لگتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو کم واسطوں والی روایات ہے نا امام بخاری کی، وہ 3 واسطوں والی روایت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ 1 واسطے سے حضور کی حدیث بیان فرماتے ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک 80 روایتیں امام اعظم نے ایسی بیان کی ہیں جن میں حضور کے اور امام اعظم کے درمیان صرف 1 واسطہ، 1 واسطے سے آپ نے حدیث کو بیان فرمایا۔ امام بخاری کا بڑا بلند مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، اہل سنت کے وہ حدیث میں امام ہے، لیکن آپ میں اور رسول اللہ کے درمیان جو واسطے ہیں، کہیں 4 واسطے، کہیں 5، کہیں 6 واسطے، 3 واسطوں والی چند روایات ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ 3 واسطوں سے نہیں، وہ 2 واسطوں سے بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور 1 واسطے سے بھی 80 روایتیں آپ نے بیان فرمائی۔ جن صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے جو آپ نے احادیث لی ہیں وہ 1 واسطے سے آپ آگے بیان فرماتے تھے۔ اور چونکہ کوئی کلاس کا ماحول تو نہیں ہے کہ مشکل بات آپ کے سامنے ثلاثیات یا ثنائیات کے حوالے سے بیان کروں، سادی سی بات کر رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، ایک نان بائی کے پاس بندہ روٹی خریدنے گیا، اس نے کہا روٹی کتنے کی ملے گی؟ روٹی بیچنے والے نے کہا یہ تازی روٹی ہے، یہ 10 روپے کی، یہ باسی ہے، یہ کل کی ہے، یہ 20 روپے کی۔ خریدار نے کہا تم غلط بتا رہے ہو، تازی روٹی 20 کی ہونی چاہیے، جو کل کی ہے باسی ہے وہ 10 روپے کی ہونی چاہیے، شاید تمہیں بھلیکھا لگ گیا ہے، غلط فہمی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو تازہ روٹی ہے نا یہ 10 روپے کی، جو کل کی ہے باسی ہے وہ 20 روپے کی۔ گاہک نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ بھی تو غور کرو نا، جو باسی روٹی ہے وہ حضور کے ظاہری زمانے کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے ظاہری زمانے کے زیادہ قریب ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ باقی ائمہ کی بھی بڑی شان ہے، پر جو زمانہ امام اعظم کو ملا ہے نا وہ حضور کے زیادہ قریب زمانہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کو زمانہ ملا ہے۔ تو جو آپ کو بڑے امام کہا جاتا ہے، بڑے امام عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں۔ امام شافعی کا فرمان ہے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فقہ کے اصول سب سے پہلے امام اعظم نے مدون فرمائے۔ قیامت تک جو بھی فقیہ ہوگا اس کی گردن پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، ابھی تو آنے والے دور میں پتا چلے گا ابو حنیفہ کتنے بڑے محسن ہیں ملت اسلامیہ کے۔ جب یہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا میڈیکل سائنس کے، عورتوں کے حوالے سے مسائل، اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے غیر مسلم اقوام سے تعلقات، ان میں فقہ حنفی کی ہمیں کتنی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ سب سے آسان حل اور اسلام کی عزت و آبرو کے حوالے سے اکمل ترین حل ملے گا تو فقہ حنفی نہیں ملے گا۔ آسان ترین حل اور اکمل ترین حل ملے گا تو فقہ حنفی۔ اس لیے آنے والے دور میں امام اعظم کی شان مزید نکھر کے سامنے آئے گی۔ علامہ شفیق مجددی کو میں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو نئی نسل کے سامنے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کر کے ملت کی طرف سے فرض ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب کی گردنوں پہ احسان ہے امام اعظم۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں نا، ان کے جو شاگرد ہیں، آگے ان کے جو شاگرد ہیں، ہم جیسے لوگ تو ان کے شاگرد بننے کے بھی قابل نہیں ہیں، چاہے جائے کہ ان پر کوئی تبصرہ کر سکے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں،
آج کل بعض لوگ اپنے گھر بیٹھ کے نا بڑی بڑی ہستیوں پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا، ان کے شاگردوں کے جو شاگرد ہیں، آگے ان کے جو شاگرد ہیں، ہم ان کے پاس جائیں نا بھی ہمیں اپنا شاگرد بنا لو، تو ہم تو اس لائق نہیں کہ وہ ہمیں اپنے درس میں بھی بیٹھنے دیں، کہ ہم ان سے پڑھ ہی سکیں، ان سے حاصل کرنے کے بھی لائق نہیں، اور تبصرے ہم اتنی بڑی بڑی ہستیوں پہ کرتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں دین کا کام کرنا چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ضرور دین کا کام کرنا چاہیے، پر پہلے دین سیکھ لینا چاہیے۔ دین کا کام کرنا ہے تو دین کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرنا۔ آج المیہ یہی ہے کہ دین سیکھا نہیں ہے اور دین پر ہم تبصرے کر رہے ہیں۔ امام اعظم کون ہے؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھیں۔ بر صغیر میں سلسلہ نقشبندیہ لے کے آئے ہیں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھے امام اعظم کون ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس وقت آپ پر وہ جو آپ نے حدیث پاک پڑھی اثر تھا، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے نماز میں امام کے پیچھے۔ اسی رات خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے آئے، اور یہ بات امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی نے بیان فرمائی۔ اسی رات خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے آئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں باقی باللہ فلاں فلاں ولی نے میری تقلید کی ہے، میرے فتوے پہ عمل کیا ہے، اگر میرا فتویٰ ٹھیک نہ ہوتا تو وہ ولی نہ بنتے، کیونکہ انہوں نے عمل میرے فتوے پہ کیا تھا۔ اگر ان کی نماز قبول نہ ہوتی وہ ولایت کے درجے تک ہی نہ پہنچتے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی، آپ نے فرمایا ایک روایت آپ نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ فلاں فلاں روایت میں نے روایت کی ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ اور اس میں سے ایک روایت یہ تھی کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات۔ صبح اٹھ کے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر کوئی کہے کہ اہل قبور ہمارے حالات سے واقف نہیں تو میں کیسے مانوں؟ میں نے تو ایک نماز پڑھی ہے امام اعظم کے طریقے سے ہٹ کے، اسی رات خواب میں آ کے اصلاح فرما۔ پر یہ کرم بھی تو خاص لوگوں پہ ہی ہوتا ہے، وہ تھے بھی تو باقی باللہ جنہوں پہلی رات ہی خواب میں آ کے امام اعظم۔ اس لیے میں کہتا ہوں امام اعظم کی شان پوچھنی ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھیں۔ آپ فرماتے ہیں بند پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو کیا پتا باہر کتنا کھلا جہان ہے۔ بند پتھر کے اندر رہنے والا کیڑا اس پتھر کو ہی سارا جہان سمجھتا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں بعض لوگوں نے کچھ حدیثیں پڑھ لی، ان حدیثوں کو ہی سارا دین سمجھ لیا، جبکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ اسناد کی بحث کیا ہے، متون کی بحث کیا ہے، راویوں کے حالات کی بحث کیا ہے، اصول دین کی بحث کیا ہے۔ بسا اوقات متن پہ بحث ہوتی ہے اصول دین کی روشنی میں کہ یہ اصول دین کے خلاف متن تو نہیں جو سند میں آ گیا۔ آج صرف کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہے، بس ساری باتیں چھوڑ دو۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں حدیثیں صحیح پر عمل کرنے کے لیے کتنے علوم ضروری ہیں۔ اصول دین کا علم ہونا چاہیے، متن کو اصول حدیث اصول دین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے وہ سب کچھ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ جہان اتنا ہی ہے، پتھر سے باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے جہان کتنا وسیع ہے۔ اس ہستی پہ بحث کرتے ہو جن کے باقی شاگرد تو رہ گئے ایک طرف، صرف 1000 شاگرد وہ تھے جو اجتہاد کے مقام پر فائز تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے تھے جو اجتہاد کے مقام پر فائز تھے۔ اور اسلامی عدالتی نظام جس نے ترتیب دیا نا، سب سے پہلے وہ فقہ حنفی کی شخصیت ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد ہے۔ اسلامی عدالتی نظام کی عدالتوں میں جو قوانین ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انہیں کیسے ترتیب دیا جائے، سب سے پہلے یہ سعادت ملی ہے تو حنفی فقہ کے امام حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔
1000 سال تک بر صغیر کی عدالتوں میں فقہ حنفی ہی